اللہ تعالیٰ اس مل بیٹھنے کو اپنی رحمت سے ہمیں اپنے کرم سے محض اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات میرے دوستوں اور ساتھیوں گناہ چھوڑنے پر ملتی ہے، بیانات اور باتوں سے نہیں ملتی۔ چاہے کوئی کتنے بیانات کر لے، کوئی کتنا ذکر کر لے، کتنی تلاوت کر لے، اس کو ثواب اس کا مل جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمت، پیار کی، تقویٰ کی دولت، اللہ تعالیٰ کی دوستی سے محروم رہے گا۔ لوگوں کی واہ واہ مل جائے گی میرے دوستوں اور ساتھیوں، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں ملیں گے۔ عزت مل جائے گی، رب العزت نہیں ملیں گے۔ حضرت والا کا شعر ہے، وہ آزاد اختر غمے دو جہاں سے، وہ آزاد اختر غمے دو جہاں سے، جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ۔ جس نے کلمہ پڑھا، میرے دوستوں اور ساتھیوں، سب کے سب زبانی محبت کرنے والے ہیں ہم لوگ، میرے دوستوں اور ساتھیوں، لیکن دونوں جہان سے اس کو خوشی کب ملے گی، دونوں جہاں کی مشکلات کب دور ہوں گی میرے دوستوں اور ساتھیوں؟ جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ۔ جب دل سے غلام مدینہ ہوگا تو ہر بات پر عمل کرنے کے لیے جان کی بازی لڑا دے گا، ورنہ کہیں جہاں کے چوراہے پر ٹکرا جائے گا، کہیں باہ کے چوراہے پر ٹکرا جائے گا، کہیں غیبت کے چوراہے پر ٹکرا جائے گا، کہیں بدنظری کے چوراہے پر ٹکرا جائے گا، کہیں رسومات کے چوراہے پر ٹکرا جائے گا۔ لوگوں کی تعریف سے خوش ہوگا کہ ہاں سب تعریف کر رہے ہیں، کیسا بیان ہے، کیا نیکی فلانا کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، لیکن میرے دوستوں اور ساتھیوں جو بیان کیا اس پہ عمل نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا پیار کہاں سے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرما رہے ہیں، ان اولیاءہ الا المتقون، ہمارا کوئی دوست نہیں ہے سوائے وہ جو تقویٰ سے رہتے ہیں۔ اور تقویٰ نام ہے کف النفس عن الہوا، کہ گناہ کے خیالات آئیں اس پہ عمل نہ کریں۔ حضرت والا کا شعر ہے کہ سارے عالم میں یہی یہ اختر کی آؤ فغاں، سارے عالم میں یہی یہ اختر کی آؤ فغاں، چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے، چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، حضرت فرماتے ہیں گناہ کرنے والا ایسا ہے جیسے حلوہ کھانے تو آ گیا اور بلوا کھانے کے وقت ادھر ادھر دیکھ رہا، دوستی کا دم بھر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے طاقت بھی دی اور سب حالات بھی اچھے رکھے، اور جب مشکل وقت آ گیا تو دوست کا مال کھانے کے لیے تو آگے جب ضرورت پڑی تو میرے دوستوں اور ساتھیوں چھپ گئے، اللہ تعالیٰ کا رزق کھانے کے لیے آگے اور جب رزاق کو خوش کرنے کا موقع آیا تو کہیں برادری سے دب گئے، کہیں معاشرے سے دب گئے، کہہ رہے صاحب لوگ کیا کہیں گے، اب گانا بجانا اگر شادی میں نہیں ہوا تو پھر اب چھوڑو نا، بچے ہیں بیچارے مانتے نہیں ہیں، ہماری نافرمانی ہو تو ہم آنکھیں دکھاتے ہیں، ڈنڈا مارنے کے لیے آگے تیار، اور زبان سے کم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے عظمت والے ہیں، اللہ تعالیٰ فلاں، اللہ تعالیٰ فلاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پھیلانے کے لیے خون کی ندیاں تک بہا دی، ایک وقت میں 70 جنازے صحابہ رضوان علیہ مجمعین کے نکلے، اور جہاں کسی نے کہا بھائی آپ تو ماشاءاللہ اتنا بیان کرتے ہیں، بہت اچھا، ہاں بہت اچھا، جگہ جگہ سنا ہے آپ کے گھر میں ٹی وی ہے، ارے صاحب کیا کریں، بچے مانتے نہیں ہیں، سڑک پر چلے جاتے ہیں، اگر نہ رکھیں تو پڑوس میں چلے جاتے ہیں، بچے زہر کا ضد کریں تو زہر بھی لا کر رکھ دیں ورنہ پڑوس میں جا کر زہر نہ کھا لیں۔ یہاں پر پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کتنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ہے، جن کا ہم نام لیتے ہیں، جن کی محبت کے گن گاتے ہیں، جن کے عشق میں فدا ہونے کی فکر کرتے ہیں۔ یہ کیسا عشق ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں کی جس سے محبت کی جا رہی ہے، وہ اس محبت سے خوشی نہیں۔ بہت عرصے کے بعد دوست ملا، محبت میں گلے لگایا، پتا چلا 3 پسلیاں ہی ٹوٹ گئی بیچارے کی۔ یہ کیسی محبت میرے دوستوں اور ساتھیوں؟ ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ ایک کوئی خاص تجلی تھی، کوئی اس پر فدا ہو کر، مفہوم عرض کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو کر عرض کرتے ہیں کہ دل چاہتا ہے آپ کو سجدہ کر لیں بس، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کتنے پیارے، معصوم، آخری نبی، اور نبی تو وہ ہوتا ہے جو اپنے محبوب پر فدا محبوب کے طریقے پر ہوتا ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں۔ فرمایا ہرگز نہیں، اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو کہتا اپنے شوہروں کو سجدہ کر لو۔ آج عورتیں اس حدیث پاک کو سمجھ کے تو دکھائیں ذرا، وہاں تو زبان چلتی ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں۔ ویسے تو جناب شرعی پردہ بھی ہو رہا ہے، برقع بھی ہو رہا ہے، لیکن نظر کی حفاظت ہے۔
دیور سے احتیاط ہے، عاشق صاحب بنے ہوئے ہیں، بیانات ہو رہے ہیں اور جناب دین دین دین، لیکن بھابھی سے شرعی پردہ ہے، سالی سے پردہ ہے، ممانی چچی سے پردہ کرتے ہیں، ماموں زاد، تایا زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، ارے صاحب دین میں اتنی سختی نہیں ہے، جو اپنے کو بات پسند نہیں آئے، ارے صاحب دین میں اتنی سختی نہیں ہے، اور نرمی سے آہستہ 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 آہستہ، کبھی صحت کے لیے آہستہ آہستہ کبھی سوچا ہے، کبھی دکان کے لیے آہستہ آہستہ کبھی سوچا ہے، بیج بونے کے بعد کہتے ہیں آج کا آج آم نکلنا چاہیے، ایسی ایسی کھاد لاؤ تاکہ فصل جلدی آ جائے، ایسی ایسی کھاد لاؤ کہ ایک آم اتنا نہیں ہو اتنا بڑا ہو، ایسی کھاد بھی چاہیے جو سیب اتنا بڑا کم از کم ہو میرے، اور وہ دیکھتے بھی ہیں، ارے بھائی یہ اتنا بڑا سیب تو کبھی زندگی میں نہیں دیکھا، کہ نہیں کھاد آ، یہ نیا سسٹم ہے یہ۔ اور دین کے معاملے میں آہستہ آہستہ ہولے ہولے، ممبر پر بیٹھیں گے، ارے جان دے دیں ہم لوگ، اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں، اور جب جان دینے کا وقت آیا تو پسینہ بھی نہیں دیتے ہم لوگ۔ ہمارے پیارے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد اختر صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ کروڑوں جانیں عطا فرمائیں، فرماتے ہیں سارے عالم میں یہی ہے اختر کی آؤ بغاں، سارے عالم میں یہی ہے اختر کی آؤ بغاں، چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے، چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے، نہ تیری جان نہ تیرا دل چاہیے، نہ تیری جان نہ تیری جان نہ تیرا دل چاہیے، ان کو تجھ سے خون ارواں چاہیے۔ وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے جو ایک ایک وقت میں 70 جنازے نکالے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے حالات کا پتہ ہے، اس لیے ہماری جان وان نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو حرام آرزوؤں کا خون چاہیے۔ اب مسجد میں بیٹھے ہیں، گھر گئے گانے شروع کر دیے، مسجد میں بیٹھے ہیں عشق کی باتیں ہو رہی ہیں، آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، ماں پر ہاتھ اٹھا لیا، بہن پر ہاتھ اٹھا لیا، بیوی پر ہاتھ اٹھا لیا۔ ارے دین اپنے شوق کا نام نہیں ہے، دین شریعت اور سنت پر جان فدا کرنے کا نام ہے۔ نہ تیری، حالانکہ جان چاہیے نہیں، اللہ تعالیٰ نہیں لیتے۔ نیم جا بستانہ تو سچ جاں دہر، نیم جا بستانہ تو سچ جاں دہر، اللہ تعالیٰ گناہ نہ کرنے سے آدھی جان تو لیں گے لیکن 100 جانیں مزید عطا فرمائیں گے۔ تو ٹوٹل کتنا ہو گیا بھائی؟ 100 اور آدھی جان۔ دیکھیے میں آپ کا بھائی ہوں، مسلمان ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہاں بھیجا ہے، خدا نہ خواستہ میرے والد صاحب ناراض ہیں کسی وجہ سے، ایک مثال بتا رہا ہوں، مثال دینے سمجھانے کے لیے اپنے نام کو بیچ میں لا رہا ہوں، تو یہ بیان کچھ قبول نہیں ہے اللہ کے پاس، یہ پھر جوش اور جذبات کا نام ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں، کیونکہ حدیث پاک ہے کہ والد کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، والد کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ فرض، واجب اور سنت موقعہ میں اللہ تعالیٰ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کے علاوہ کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اگر ماں باپ کہیں کہ نماز نہ پڑھو، وطر نہ پڑھو، داڑھی منڈا لو اور زکوٰۃ مت دو، حج فرض ہو گیا حج مت کرو، اس میں والدین کی اطاعت نہیں ہے، لیکن بدتمیزی کرنا، بحث کرنا، والدین کی آواز سے اپنی آواز اوپر کرنا، غصہ کرنا، شور کرنا، سارے اعمال کے نور کو ضائع کرنا ہے، سارے اعمال کے نور کو ضائع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، جو مرتد ہو جائے گا، دین سے دور ہٹ جائے گا، میرے دوستوں اور ساتھیوں اپنے دین کو بدل دیا، اسلام کو بدل دیا، کسی اور مذہب کو اختیار کر لیا، مرتد ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ ان قریب ایک قوم پیدا فرمائیں گے۔ قوم فرمایا، اقوام نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ان قریب ایک اللہ تعالیٰ قوم پیدا کریں گے، یحبهم ویحبونہ، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت مجدد ملت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا عاشقوں کی قوم ہے، اللہ تعالیٰ جزائے عظیم عطا فرمایا میرے شیخ کو، فرمایا کہ دیکھو 3 من کے پہلوان کے مقابلے پر آپ اور ہم 4 من کا پہلوان لائیں گے یا 2 من کا لائیں گے؟ 4 من کا لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان مرتدین کے مقابلے میں ایک قوم جو لائیں گے، حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ عاشقوں کی قوم ہے، اور عاشق کبھی بھی بے وفا نہیں ہوتا، عاشق کبھی مرتد نہیں ہوتا۔ ان قریب اللہ تعالیٰ ایک قوم پیدا فرمائیں گے
اسی لیے جو اللہ تعالیٰ پر فدا ہوتے ہیں وہ تعصب نہیں کرتے، زبان پر نہیں لڑتے، رنگ پر نہیں لڑتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واختلاف السنتکم والوانکم، یہ زبان کا رنگ کا فرق ہم نے اپنی پہچان کے لیے کیا ہے، لڑائی کے لیے نہیں کیا۔ ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے، حضرت نے فرمایا کہ یہ جو تعصب کرتا ہے خوف کفر ہے خاتمے پر، اس نے خاتمہ اس کا نہ ہو، یہ خوف ہے کہ خاتمہ حسین نہ ہو اس کا۔ فرمایا علماء فرماتے ہیں کہ خوف کفر ہے، کیونکہ زبان اور رنگ کا فرق اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے کیا ہے کہ مجھے پہچان ہو کہ گندے قطرے پر اور نجس خون کے اوپر ہم نے کیسی شکل بنا دی، کتنی زبانیں پیدا کی۔ کسی نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت پورے دنیا میں پھر اتنی زبانیں کیوں ہیں؟ فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ کا نام ہر زبان میں لیا جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرق پیدا کیا۔ ہزاروں دنیا میں زبانیں ہیں، سب زبانوں میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے۔ جس نے مالک کی محبت کا مزہ نہیں چکھا، جس نے مالک کی محبت حاصل کرنے کی فکر نہیں کی، جس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری تعلیمات پر عمل کرنے کی فکر نہ کی، اس کو آپ گناہوں میں ڈوبے ہوئے دیکھیں گے۔ اس کا دماغ صرف نیکیوں کی طرف چلے گا، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ کر لوں، یہ کر لوں، گناہ سے بچنے کو فکر بھی نہیں ہوگی۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ تمہیں جو نیک کام کرنا ہے کرو، جو تمہیں نیکی حاصل کرنی ہے، حافظ بنو، عالم بنو، جو کرنا ہے کرو، لیکن جو اللہ تعالیٰ اس سے تمہیں نور دیں اس کی حفاظت کے لیے گناہ سے بچو۔ فرمایا حج کا نور مل گیا، عمرے کا نور مل گیا، حفظ کا نور مل گیا، علم کا نور مل گیا، خانقاہ میں گئے اللہ والوں کی صحبت میں ملے نور مل گیا، تبلیغ میں گئے نور مل گیا، کسی مدرسے میں پڑھا رہے ہیں نور مل گیا، کسی مدرسے میں پڑھ رہے ہیں نور مل گیا، کوئی کتاب چھاپنے کی فکر کی دینی نور مل گیا۔ لیکن فرمایا کمانے سے زیادہ اس کی حفاظت ضروری ہے۔ نور تو حاصل کر لیا میرے دوستوں اور ساتھیوں، غیبت سے نہیں بچے۔ باپ کا انتقال ہو گیا، بہنوں کو حصہ نہیں دیا، بہنوں کے حصے پر حرام کھا رہے ہیں میرے دوستوں اور ساتھیوں۔ کسی پارٹنر کا پیسہ دبا لیا، کسی کا قرضہ واپس نہیں کیا، جب واپس کیا تو آنکھیں دکھا رہے ہیں میرے دوستوں اور ساتھیوں۔ بیوی کی پٹائی لگا دی، ماں کو گالی دے دی، بھائی کے منہ پر الٹے ہاتھ کا تماچا مار دیا، گالی شور شرابہ کر کے دوسرے کو خاموش کرا لیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک خاتون ہے بڑھیا، اتنے پارے تلاوت، اتنا روزہ، اتنا تہجد، اتنا اشراق، اتنا ذکر، زبان کی کڑوی ہے، اخلاق گندے ہیں۔ فرمایا یا فی النار، دوزخ میں جائے گی۔ ہمارے حضرت نے جوش میں فرمایا کہ لاؤ اس کے تہجد کو، لاؤ اس کے اشراق کو، لاؤ اس کے تلاوت اور ذکر کو۔ امام الانبیاء، سید الانبیاء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں دوزخ میں جائے گی۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک خاتون ہے، فرض، واجب، سنت موقدہ، نفلی عبادت کچھ نہیں ہے، اخلاق کی بڑی اچھی ہے، سب خواتین اس سے خوش ہیں۔ فرمایا یا پھر جنت میں جائے گی۔ یہاں پر کیا مجاہدہ ہے؟ کوئی ٹی وی کا مجاہدہ ہے، کوئی غصے کا مجاہدہ ہے، کوئی غیبت کا مجاہدہ ہے، کوئی گانے کا مجاہدہ ہے، کوئی ناچ کا مجاہدہ ہے، کوئی کیبل کا مجاہدہ ہے، کوئی موبائل کا مجاہدہ ہے، کوئی کمپیوٹر کا مجاہدہ ہے، کوئی کمپیوٹر گیم کا مجاہدہ ہے، کوئی ڈیجیٹل کیمرے کا مجاہدہ ہے۔ کس چیز کا مجاہدہ ہے؟ ماں باپ سے لڑنے کا مجاہدہ ہے، بیوی سے کوئی لڑنے کا مجاہدہ ہے۔ اس لیے ایسے نیک ماحول میں مزہ زیادہ آئے گا، نور زیادہ محسوس ہوگا۔ ارے بھائی، نور کو سنبھولا، جھولی میں لے کر گھر گئے، گالی شروع کر دی، ٹی وی پر جا کر بیٹھ گئے۔ صوفی صاحب، داڑھی والے جناب، بزرگوں کی صحبت میں جا رہے ہیں، دین پھیلا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، اور صاحب کے گھر میں کیبل جا رہا ہے۔ بھائی یہ کیوں؟ ارے صاحب ماحول ایسا ہو گیا ہے نا، کیا کریں، مانتے نہیں ہیں بچے۔ ہماری آپ کی نافرمانی کر کے ذرا یہی بچے دکھا دیں، دیکھو کیسے بھاگتے ہیں پیچھے، گالیاں دیتے ہوئے، مارتے ہوئے۔ تو رب کی نافرمانی پہ دل نہیں ہلتا، اس کا مطلب زبان پر ہے کہ جنت ہے، دوزخ ہے، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کرو گے تو یہ ہو جاؤ گے۔ بتاؤ بھائی، کل کوئی گھر سے نکلا تھا؟ کیوں نہیں نکلا تھا؟ ڈر کی وجہ سے، بیٹا نہیں نکلنا، بیٹا نہیں نکلنا، بھیا نہیں نکلنا، خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے تو۔ اور جو دوزخ کی آپ خرید رہے، خود تو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اولاد میرے دوستوں اور ساتھیوں ساری رات نیٹ پر بیٹھ کر فجر میں سو رہی ہے، دوسرے دن اسکول ہے تو پٹائی کر کے اٹھا رہے ہیں اور نماز کے لیے اٹھانے کی فکر نہیں۔ ہمارے حضرت والا جو ہیں میرے دوستوں اور ساتھیوں، جتنے روئے زمین پر اللہ والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے دوستی سکھاتے ہیں کہ جو نیک عمل جس طرح جتنا کرنا ہے شریعت اور سنت کے دائرے میں کرو۔ شریعت اور سنت کے دائرے میں کیوں؟
اس لیے کہ عصر کے بعد جا کر کوئی نفلیں پڑھنے قبول ہوگا اور جوتے لگیں گے، عید کے دن روزہ رکھے گا قبول ہوگا، جوتے لگیں گے۔ تو شریعت کے دائرے میں جو نیک کام کرنا ہے کرو، حضرت فرماتے ہیں، فرمایا اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اگر اختر پر رحم نہیں آتا اپنے اوپر رحم کر لو بھائی، گناہوں کے دوزخ سے بچو بھائی ایک ساتھ اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرو۔ جس نے ماں کے سینے میں اور ماں کے سینے کے اندر اندھیرے میں اور ہمارے سینے کے اندھیرے میں جس نے دل کو فٹ کیا ہے، اس دل کو رب پر فدا کر دو۔ صبر کہاں سے سیکھیں گے؟ شکر کہاں سے سیکھیں گے؟ تقویٰ کہاں سے سیکھیں گے؟ اچھے اخلاق کہاں سے سیکھیں گے؟ اتنی بڑی عبادت گزار خاتون کے صرف اخلاق خراب ہونے پر اعلان ہو رہا ہے کہ دوزخ میں جائے گی، اور ایک کے پاس تہجد وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن فرض واجب سنت موقعہ ہے، جنت میں جائے گی۔ میرے پیارے دوستوں اور ساتھیوں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مرتدین کے مقابلے میں ان قریب فوراً ایک قوم پیدا کریں گے جو مرتد نہیں ہوگی، جو بے وفا نہیں ہوگی، کیونکہ مرتد کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ جس قوم کو بھیج رہے ہیں یہ عاشقوں کی قوم ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ دین پر مکمل اتباع ہو جائے تو جو جس دین کے شعبے میں جڑا ہوا ہے اسی شعبے میں کسی اللہ والے اس کے خادم سے جڑ جائے، اصلاح کرا لے، کس چیز کی اصلاح کرا لے۔ ارے شیخ غصہ تو ایسا ہے کہ میں پاگل ہو جاتا ہوں۔ شیخ سمجھائے گا کہ غصہ پاگل نہیں کرتا، اصل میں کمزور پر غصہ آتا ہے، غصہ چالاک ہے، اپنے سے طاقتور پر نہیں آئے گا، اپنے سے کمزور پر آئے گا، ماں پر غصہ آئے گا، باپ پر نہیں آئے گا، بیوی پر غصہ آئے گا، اور اگر بیوی کے والد صاحب بہت بڑے کوئی جنرل کرنل ہیں یا گورنر ہے یا ڈپٹی گورنر ہے یا وزیر اعلیٰ ہے یا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ہے، اور وہ صرف اتنا کہتے نکاح سے پہلے کہتے میری بیٹی ہے خیال رکھنا، جانتا ہے میں کون ہوں، پریزیڈنٹ ہوں میں، میری بیٹی کا خیال رکھنا، بتاؤ بھائی کیا حالت ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں عاشروہن بالمعروف، اپنے بیویوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ۔ بتاؤ اللہ تعالیٰ کی سفارش ہے یا نہیں ہے؟ آج کتنا سفارش پہ عمل کرتے ہیں؟ گالیاں، پٹائی، شور شرابہ، پورے گھر کا ماحول خراب، چھوٹے بچوں کو مارنا۔ 2 یا 3 جمعرات کو میں نے جو مرکزی بیان جو ہوتا ہے وہاں میں نے یہ بیان کر دیا کہ چھوٹے بچے جو معصوم ان کی پٹائی کرتے ہیں لوگ، حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ جو اپنے بچے معصوم کی پٹائی کرتے ہیں اور اگر بچوں سے معافی بھی مانگ لیں تو معصوم کی معافی کا اعتبار نہیں ہے، پر مجھے ڈر لگتا ہے کہ قیامت کے دن ان ماں باپ کا کیا حال ہوگا۔ معصوم بچے میرے دوستوں اور ساتھیوں، اپنے ہاتھ انسان دیکھے کیسے ہیں، اچانک اللہ تعالیٰ نے زبان سے کہلوایا، جمعرات کی بات بتا رہا ہوں، کہ ایسے بھی ظالم ہیں داڑیاں رکھتے ہیں اور جوش میں آ کے اولاد کو اٹھا کر پھینکتے ہیں اور گال پر مارتے ہیں۔ حدیث پاک میں منع ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں گال پر مارنے کا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے ظالم والدین، اگر خدا نخواستہ تمہارا ہاتھ کسی نفس پر لگ گیا اور ساری زندگی کے لیے وہ خدا نخواستہ اپاہج ہو گیا، ساری زندگی تو روئے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس معافی بھی نہیں ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں، غصے میں پاگل ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہوں کی نوزت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اصلاح نہیں کراتے میرے دوستوں اور ساتھیوں۔ اچھا اس دن بیان ہو گیا بچے کی پٹائی پر کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ماں باپ کبھی اولاد کو بد دعا نہ دینا، کیونکہ والدین کی بد دعا اور دعا سیدھا عرش اعظم پر جاتی ہے۔ خاص کر عورتوں سے فرمایا اے بیویوں، اپنے اولاد کو کبھی بد دعا نہ دینا ورنہ سر پر ہاتھ رکھ کر پھر تمہیں رونا پڑے گا۔ معصوم چھوٹے بچے، ہم کیا جب چھوٹے تھے تو ہم کیا کرتے تھے؟ تہجد پڑھتے تھے کیا میرے دوستوں اور ساتھی؟ ہم بھی یہی کرتے تھے۔ فرمایا کہ بچوں کے نشو و نما پر فرق پڑتا ہے، نفسیاتی بیچارے بیمار ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، زندگی میں ترقی بھی نہیں کر سکتے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں۔ بہرحال تیسرا دن تھا کہ میں اس آدمی سے بہت محبت کرتا ہوں ابھی بھی، اور میرا یہ گمان کہ یہ میری ہر بات مانتا ہے۔ ہم کیا بتاتے ہیں؟ قرآن پاک حدیث پاک کی بات بتاتے ہیں، ہمارا اپنا کیا معاملہ میرے دوستوں اور ساتھیوں؟ وہ آئے میرے پاس کہ اکیلے میں بات کرنی ہے، میں نے کہا کیا؟ رونے لگا۔ میں نے کہا خیریت کیا ہوا؟ کہا جمعرات کو تم نے بیان کیا تھا نا بچے کی پٹائی پر۔ میں نے کہا ہاں۔ کہ میں اپنے بچوں کو بہت بے دردی سے مارتا ہوں۔ میں تو حیران، اب تک مجھے یقین نہیں آتا کہ جس کے لیے میں سمجھتا تھا کہ یہ میری ہر بات مانتا ہے، یعنی کہ ہر شریعت سنت کی بات کی اتباع کرتا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ میں بچے کو مارتا ہوں اور اٹھا کر بچے کو پھینکا بھی ہے میں نے۔
پھر اس کو سمجھایا اور رونے لگا، وہ کہا آج سے میں عہد کرتا ہوں کہ میں مر جاؤں گا لیکن بچے کی پٹائی نہیں کروں گا۔ جب میرے دوستوں اور ساتھیوں بچپن میں بچوں کے ساتھ یہ اشر کریں گے تو بچے نفرت نہیں کریں گے، ہمارے قریب آئیں گے۔ جب ہمارے قریب نہیں آئیں گے تو دین کی بات کیا کان میں ڈالیں گے؟ غیروں کی چمچا گیری کرتے ہیں، چمچا گیری جائز ہے دین پھیلانے کے لیے، لیکن غیروں کے سامنے ارے بھائی نماز کے لیے آ جاؤ، ارے بھائی داڑھی رکھ لو، بھائی ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے ٹھڈی کے نیچے سے، بھائی ایک مٹھی داڑھی سامنے سے، میرے بار بار بھائی، اے بھائی ایک مٹھی داڑھی دائیں سے، ایک بھائی ایک مٹھی بائیں سے، تینوں طرف سے بھائی ایک مٹھی داڑھی رکھنا، داڑھی کا یہ بچہ رکھنا واجب ہے، چاول برابر کم کرنا، داڑھی منڈانا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، بھائی مجھے بالکل صاف کر دیں، بھائی یہ کنارہ اگر چھپ جائے گا، خدا نخواستہ ہونٹوں کا آخری کنارہ اگر چھپ گیا تو حضور صلی اللہ تعالی سے فرماتے من طول شاربہ لم ینل شفاعتی، میری شفاعت سے محروم رہے گا۔ یہ کون باتیں بتائے گا ہمیں میرے دوستوں اور ساتھیوں؟ یہ گناہ کبیرہ، یہ صغیرہ گناہ پر وعید نہیں ہوتی، یعنی کہ جو سمجھتے کہتے ہیں کہ مونچھ میں کیا فرق پڑتا ہے، دیکھ لو کیا فرق پڑتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ دو ہی باتیں ایسی ہیں کہ آپ کہیں گے کہ آگے کی دو باتیں مت بتاؤ۔ جو بڑی مونچھ رکھے گا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری شفاعت سے محروم رہے گا، حوض کوثر پر نہیں آنے دوں گا۔ اور باقی دو کیا بتائیں؟ منکر نکیر سب حساب لیں گے، قبر میں دردناک عذاب ہوگا۔ بس لوگ تعریف کر رہے ہیں اور ظاہر داڑھی ہے بھائی، ٹخنا کھلا ہوا ہے، نماز پڑھتا ہے بھائی دعا کرنا، ارے بھائی پانی دم کر لینا۔ انہیں کیا معلوم کہ جو ہمارا ظاہر ہے اس سے ہمارا باطن گھٹیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرور ظاہر الاثم و باطنا، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ ظاہری گناہ جناب داڑھی رکھ لی، ظاہری گناہ چھوڑ دیا، مونچھیں صاف کر دی، ظاہری گناہ چھوڑ دیا، ٹخنا کھول دیا، اندر باطن سڑا ہوا گندا ہے، اس کی فکر ہی نہیں۔ بابا باجوزی بستانی رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے، گھر کے نیچے سے بدکار عورت کا گھر تھا، اس بدکار عورت نے راکھ پھینک دی، داڑھی پر راکھ، چہرے پر راکھ، ٹوپی پر راکھ، کپڑے پر راکھ۔ ہمارے جیسا ہوتا تو کیا کرتا؟ حضرت خاموش ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم لک الحمد لک الشکر۔ جو مریض تھے آستینیں چڑھا دی، کہ حضرت اس بدکار عورت کی ہم ٹانگیں توڑ دیں گے، آپ کے پر رات پھینکی ہے اس نے۔ فرمایا سب خاموش رہو، ہمارے ساتھ رہنا ہے، صبر کا پیالہ پینا پڑے گا، سنت کا طریقہ بدلے کا طریقہ نہیں ہے، خبردار اگر بدلے کی بات کی تو۔ کہا حضرت بدکار عورت ہے، کہا بدکار عورت جو بھی ہو اللہ کی مجرم ہے، ہماری مجرم نہیں ہے، گناہ سے نفرت واجب ہے، گناہ گار سے نفرت حرام ہے، چلو اپنے رستے پر۔ خبردار اگر انتقام کی بات بھی کی، لا شکوہ فی ولا انتقام، اللہ والے بدلہ نہیں لیتے، انتقام نہیں لیتے، غیبتیں بھی نہیں کرتے، اور اکڑتے بھی نہیں ہے کہ آج میں نے اس کو معاف کر دیا، آج میں نے یہ دین کا کام کر لیا، آج میں نے 4 حج کر لیے، 2 میں نے عمرے کر لیے، سب تباہ کر دیا اس نے ریا کر کے۔ کوئی پوچھے بھی صحیح کہ آپ نے کتنا دین کا کام کیا ہے، کہا صاحب ابھی نہیں پتا، مرنے کے بعد بتاؤں گا اگر اللہ تعالیٰ نے قبول کیا تو۔ وہ کتنے لوگ ہیں، کوئی پوچھے نہ پوچھے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، میں نے یہ نیک کام اتنی بار کیا، صاحب میں نے اتنے حج کیے ہیں۔ بھائی آپ سے پوچھا کس نے؟ اگر آپ سے کوئی پوچھتا بھی تو بتانا ہی نہیں تھا آپ کو۔ تو ایک تو مونچھوں، بڑی مونچھوں پر وعید کیا ہے کہ حوض کوثر سے محرومی اور شفاعت سے محرومی، منکر نکیر سب حساب لیں گے، قبر میں دردناک عذاب ہوگا۔ بابا بایزید بستانی کی بات پوری نہیں ہوئی، یاد دلانا۔ ڈاکٹر ریاض کر کے چند برس پہلے حضرت والا کے پاس آئے، ذی الحجہ کی 7ویں غالباً تاریخ تھی، آپ کو پتا ہے جس پر قربانی واجب ہوتی ہے تو پہلی ذی الحجہ سے، جیسے آج احتیاط کریں گے لوگ کہ بال صاف نہیں کرنے، ناخن نہیں کاٹنے، ہے نا، آج سے آدمی احتیاط کرے گا کہ اس کا ہو جائے تو الگ بات ہے۔ تو حضرت والا نے ان کو دیکھ کر فرمایا ڈاکٹر ریاض یہ تمہارا کنارہ چھپ رہا ہے؟ کہ حضرت وہ مستحب ہے نا جس پر قربانی ہو، اس کے لیے میں نے مجھے بڑھائی ہیں، 7واں دن ہے، میری مجھے جلدی آ جاتی ہیں۔ فرمایا ڈاکٹر صاحب مستحب ہے یہ، اور مجھے چھپانا حرام ہے۔ جب حرام اور مستحب میں مقابلہ ہوگا تو ہم حرام کو چھوڑنے کی فکر کریں گے۔ جاؤ ابھی جا کر کینچی سے مونچھوں کا کنارہ صحیح کر کے آؤ۔ ہمارے حضرت والا کے پاس 3 مشینیں، 5 خدام ہر وقت تیار رہتے ہیں، جو آتا ہے ملنے کے لیے فوراً مونچھیں بڑی ہوں گی، فرمایا صاف کرو مونچھیں اس کی۔ یہ بھی نہیں کہتے مونچھیں صاف کروا کے دکھانا، نہیں، ابھی مونچھیں صاف کرو۔ اب لوگ کہتے ہیں اس میں کیا فرق پڑتا ہے، 4 وعیدیں تو دیکھ لو کیسی ہیں، کیا فرق پڑتا ہے۔ جس نے دین میں یہ کہا نا کیا فرق پڑتا ہے، اس کو آپ چند دنوں کے بعد گناہ کبیرہ میں بھی دیکھیں گے مبتلا، کیونکہ ایک دیوار میں ایک سوراخ ہے، چوہا نکل رہا ہے، بند کر دو،
وہاں رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے پھر بلی گزرے گی اس سے پیچھے، پھر کتا گزرے گا، پھر بکری گزرے گی، پھر ایک دن ہاتھی گزرے گا، پوری دیوار توڑ دے گا۔ اس لیے ہمارے اور گناہوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ دیوار ایسی عطا فرمائے کہ مشرق مغرب کا فاصلہ نہ مشرق مغرب سے مل سکتا ہے نہ مغرب مشرق سے مل سکتا۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت بابا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے منع کر دیا کہ انتقام مت لو، بدلہ مت لو۔ کہ حضرت ٹھیک ہے جیسے آپ فرمائیں، لیکن آپ نے انا للہ جو پڑھا سمجھ میں آ گیا۔ سنیے آپ کتنے بڑے اللہ والے، یہ جو آپ نے اللہم لک الحمد و لک الشکر پڑھا یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ ارے دوستو، جو سر 8 برسنے کے قابل ہو اگر اس پر رات برس جائے تو سودا سستا ہے۔ یہ ہے اللہ والے، نیک بننا فرض، اپنے کو نیک سمجھنا حرام۔ آج ذرا نیکی آ گئی آپس میں غیبت کریں گے، فلانا رشتہ دار تو یہ نیکی کرتا ہی نہیں ہے، اپنے گھر میں جو ٹی وی وی سی آر لگا ہوا اس کی فکر نہیں ہے، فلانے رشتہ دار کی تو داڑھی نہیں ہے، اپنے داڑھی کے۔ ایک حضرت والا کے خادم نے مجھے بتایا کہ حضرت والا کے ساتھ عمرے کے سفر پر ہم گئے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ حضرت والا اس طرح بیٹھے تھے، کسی کو ایک دفعہ اصلاح کا مزہ لگ جائے نا تو پتہ چلے گا، ایک دفعہ جس کو اصلاح کا مزہ لگ جائے نا، گناہ چھوڑنے کا چسکا لگ جائے، پھر وہ سارے دین کے کام کرے گا، لیکن اس سے جو نور مل رہا ہے اس کی حفاظت کی فکر کرے گا۔ زیادہ کمایا حفاظت نہیں کی، تھوڑا کمایا حفاظت کی، دونوں میں سے عقل مند کون ہے خود ہی فیصلہ کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ ایک قوم پیدا فرمائیں گے جس کو حضرت مجدد نے فرمایا یہ عاشق کی قوم ہوگی۔ فرمایا اگر چاہتے ہو کہ دین پر استقامت سے رہو تو عاشقوں کی قوم کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اب میرے دوستوں اور ساتھیوں، کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ میں عاشق ہوں، اب کہاں جائیں؟ اللہ تعالیٰ نے جعلی لوگوں کو نکالنے کے لیے فرما دیا آگے، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ اذلۃ علی المؤمنین، اپنے مومنین بھائی کے سامنے مٹے رہتے ہیں، انتقام نہیں لیتے۔ ارے دوستو، اتنے ڈھیر سارے خط آتے ہیں، دین کا لیبل لگا ہوا ہے اور بائیکاٹ کیا ہوا ہے، بھائیوں سے لڑے ہوئے ہیں، معافی مانگ رہا ہے بھائی، لیکن کیونکہ داڑھی ہے نا بھائی، بیان کرتے ہیں نا، تکبر کا پتہ ہی نہیں ہے تکبر کسے کہتے ہیں، اس کی سزا کا معلوم نہیں ہے کہ رائی مکھی کے سر کے برابر جس کے دل میں تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ آئے بھائی مجھے معاف کر دو، کہہ رہے چھوڑو معاف باپ کچھ بھی نہیں۔ اس بیوقوف سے کوئی کہے کہ حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں، جس کا مفہوم عرض کرتا ہوں کہ بھائی کوئی معافی مانگے، سگا بھائی مراد نہیں ہے، مسلمان بھائی کوئی معافی مانگے اور کوئی معاف نہ کرے، قیامت کے دن اسے حوض کوثر پر نہیں آنے دوں گا۔ ہمارے حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اتنی بڑی سزا کیوں؟ فرمایا معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ اپنی صفت میں سے ایسے ذرہ بھیگ دے رہے ہیں کہ مسلمان بھائی کی وہ معاف کر کے ہماری نقل کر لے، اور یہ کرتا ہے نہیں ہم معاف نہیں کریں گے۔ ساس سسر سے جھگڑا، ارے جناب جس وقت نکاح ہوا اس وقت مولانا نے کون سی آیت پڑھی تھی؟ تساءلون بہ والارحام، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ مفتی بغداد روح المعانی عربی زبان کی بڑی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ارحام سے مراد کیا ہے، اس سے مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو نکاح کے بعد جو تمہارے ماں باپ ہیں وہ تو ہے نہیں ماں باپ، تمہارے بیوی کے ماں باپ تمہارے ماں باپ ہو گئے۔ الاقرباء من جہت النسب والاقرباء من جہت النساء، جو تمہارے ماں باپ ان کے تو ہیں ہی ہیں، لیکن میاں بیوی کے پیچھے جو تمہارے ہوئے ہیں ان کے ماں باپ اب تمہارے ماں باپ ہیں۔ یہ تو اکڑا ہوا ہے کہ ہم تو ساس سسر کے گھر نہیں جاتے، وہ ہمیں دعوت نہیں دیتے، وہ ہمیں پوچھتے نہیں ہیں، ارے ان کو تو ہمارے آگے جھکنا چاہیے، انہیں تو ہمارے جوتے چاٹنا چاہیے، ہمارے جوتے اٹھانا چاہیے، انہوں نے بیٹی ہمیں دی ہے، جب چاہیں ہم اس کو اٹھا کر پھینک دیں ان کی بیٹی کو۔ ارے ظالم تو شیطان کا طریقہ اختیار کر رہا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مٹنا سکھا رہا ہے تو سکھا رہے ہیں، اور تو فرعون بنا ہوا ہے، جبکہ وہ قرآن پاک کی تفسیر پڑھ کر دیکھیں کہ کس کو پتا ہے اس بارے میں۔ اگر بیٹا چلا گیا ساس سسر سے ملنے کے لیے، ارے زن مرید ہو گیا ہے،
وہاں پر جاتا ہے. دعوت ملی تھی تجھے جو چلا گیا وہاں؟ ماں باپ کے گھر کوئی دعوت ملتی ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں؟ دین کی سمجھ نہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دعوی تھے میرے دوستوں اور ساتھیوں. ان کی سنت تحنیک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی، کیونکہ ان کی والدہ حضرت حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے گھر میں ملازمت کرتی تھی. سنت تحنیک کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دو دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین وحببہ الی الناس، اے اللہ حسن بصری کو دین کی سمجھ عطا فرما. یہ اکڑ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ دین کی سمجھ نہیں ہے. ہے کسی میں طاقت بیوی سے معافی مانگنے پر، ظلم پر؟ ہے کسی کی طاقت میرے دوستوں اور ساتھیوں ساس سسر سے معافی مانگے؟ ہے کسی کی طاقت جو غلطی بھی بھائی کی ہو اور وہاں جا کر معافی مانگے کہ ارے بھائی ٹھیک ہے میری غلطی ہے مجھے معاف کر دو؟ کیا کر ہو جائے گا؟ بتاؤ کیا ہو جائے گا؟ ارے صاحب ہماری بات ہر جگہ خراب ہو جائے گی. کوئی بات نہیں، سب جگہ خراب ہو جائے گی، اللہ کے بعد اچھی ہو جائے گی. عزت ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت والا وقار والا وہ ہے جو تقویٰ سے رہتا ہے، جو گناہ نہیں کرتا. چھوٹے بھائی کو ڈانٹ دیا بڑے بھائی نے اور چلا گیا غصے کے اندر، واپس آیا دسترخوان پر بیٹھا، اماں بھائی کہاں ہے؟ کہا وہ بھائی تو کھانا ہی نہیں کھا رہا، وہ تو ناراض ہے، وہ رو کر سویا ہوا ہے. کہا اچھا بھائی دسترخوان پر نہیں، ہم بھی نہیں کھائیں گے. کیوں؟ غلطی تو ہو سکتی ہے انسان سے کسی سے بھی. آیا بھائی کو گلے لگا دیا. ارے بھائی حدیث پاک نہیں ہے کہ بڑا بھائی مثل والد کی طرف سے ہوتا ہے، مثل والد کی ہوتا ہے. بھائی اگر آپ کو انجیکشن زیادہ لگ گیا، سوجن ہو گئی ہے، لے ہم سہلا دیتے ہیں، لیکن تیرے بغیر میں کھانا نہیں کھاؤں گا. نہیں ہم کو نہیں کھانا. ارے بھائی کیسے نہیں کھانا؟ میں بھی نہیں کھاؤں گا کھانا. لپٹا دیا. بڑا بھائی معافی مانگ رہا ہے، زبردستی منہ میں نوالا ٹھوس رہا ہے. بتاؤ پتھر دل بھی ہوگا، نرم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آج تو یہ کہتے ہیں تو شیر ہے تو ہم سوا شیر ہے. بیٹی تجھے رخصت تو گھر سے کر رہا ہوں لیکن فکر نہیں کر رہا. بڑے بڑے غنڈوں سے ہماری دوستی ہے، بڑے بڑے پولیس میں ہمارے تعلقات ہیں، بڑے بڑے رینجرز میں تعلقات ہیں. اگر وہ تو کہ تو تڑاک کہنا، فکر نہ کر، گھر کھلا ہوا ہے، تو مری نہیں ہے، تیرا باپ مرا نہیں ہے، زندہ ہے. اور میرے دوستوں اور ساتھیوں ہماری تعلیمات دین کی کیا سکھاتی ہیں؟ بیٹا گھر تو تیرا ہی ہے، لڑ کر نہیں آنا، ویسے چاہے 100 مرتبہ آنا، لیکن دیکھو شوہر کو خوش کرنا. کتنے باپ ہیں جو اپنے بیٹی کو بیشتی زیور حصہ نمبر 4 میں میاں سے نبھا کرنے کا طریقہ پڑھاتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس خاتون نے پیغام بھیجا کہ میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکلنے کو منع کیا ہے. صحابیہ ہیں رضی اللہ عنہ، اور میرے والد بیمار ہیں، انہوں نے مجھے پیغام بھجوایا ہے کہ میں بیمار ہوں، مجھ سے آ کر مل جا. اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا کیا حکم ہے؟ میرے شوہر نے گھر سے نکلنے کو منع کیا ہے. فرمایا کہ مت نکلنا. پھر پیغام آیا کہ ابا بہت زیادہ بیمار ہے، کیا حکم ہے؟ فرمایا مت نکلنا. پھر پیغام آیا مرنے کے نزدیک ہے، کیا حکم ہے؟ فرمایا مت نکلنا. پھر پیغام آیا کہ انتقال ہو گیا، اب کیا کریں؟ فرمایا مت نکلنا. پھر وہی آئی کہ آپ اس بیوی کو خوشخبری سنا دیں کہ اس کے بابا کی مغفرت کر دی گئی. ہمارے حضرت والا رو کر فرماتے ہیں اگر باپ کے یہاں چلی جاتی کیا کر لیتی؟ 2 آنسو بہا لیتی، خیریت پوچھ لیتی، لیکن مغفرت تو نہیں کرا سکتی تھی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کی اتباع کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی باپ کی مغفرت کر دی. عزت علی الکافرین، اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے مٹے رہتے ہیں. او بھائی آپ کو جو ایک بزرگ تھے اس نے دیکھا کہ 2 آدمی ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں. وہاں گئے کہا بھائی یہ مسلمان کی شان نہیں ہے دوسرے کو گالیاں دینا. کہا ایک نے کہا تم ہم کو 1 کہو ہم تم کو 10 کہیں گے. وہ اللہ والے رونے لگے. کہا مجھے 1 لاکھ کہو مجھ سے 1 بھی نہ سنو، مجھے 1 لاکھ کہو مجھ سے 1 بھی نہ سنو، کیونکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ نہیں ہے. رونے لگے. ایک اللہ والے تھے، اس کو ایک شخص گالیاں دے رہے تھے، یہ دعائیں دے رہے تھے. جب وہ چلے گئے تو خاتمہ نے پوچھا کہ حضرت وہ آپ کو گالیاں دے رہے تھے، آپ خاموش ہوتے تو ہم سمجھ لیتے، آپ دعائیں دے رہے تھے کیا وجہ؟ ارے چھوڑو نا میاں، جو چیز جس کے پاس ہوگی وہ دے گا نا. اس کے بعد گالیاں تھی، اس نے گالیاں دی، ہمارے پاس دعا ہے، اپنے دعا دیا، کون سی ہماری زبان گھس جائے گی؟ آج اکڑتے ہیں نہیں تم نے غلطی کی، نہیں تم نے غلطی کی، جاؤ بائیکاٹ، مجھے بائیکاٹ ختم. اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ اچھا بھائی آپ صحیح کہتے ہیں میری غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دیں، تو کیا ہو جائے گا؟ مجھے کوئی بتا دے، ابھی بتا دے یا بعد میں بیان کے بعد بتا دے کہ یہ ہو جائے گا. وہی سمجھتا ہے یہ ہو جائے گا جس کی ناک اونچی ہوگی، جو اپنی ناک کو اونچی رکھنا چاہ رہے. صاحب میں اتنا مالدار، میری اتنی بڑی پوسٹ، میں اتنے بیان کرتا ہوں، مجھے نصیحت کرنے آئے ہو. بیان سب کے لیے ہے، عمل سب کے لیے ہے. ہمارے لیے نعوذ باللہ عمل تھوڑی ہے، بیان والے کے لیے سب سے پہلے عمل ہے، کیونکہ بے عمل کے بعد میں اثر نہیں ہوگا.
جو میرے دوستوں اور ساتھیوں دین کی بات تو کرے اور خود بے عمل ہے اور گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، گھر کے اندر شرعی ماحول نہیں ہے، تو پھر زبان سے ڈبل بات کیوں ہے میرے بھائی؟ جب پہلے گھر کو تو ٹھیک کرو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، گھر آگ میں لگا ہوا ہے، دوسرے کی مدد کرنے جا رہے ہیں میرے دوستوں اور ساتھیوں۔ حضرت فرماتے ہیں بے عمل بھی دین کی بات کرے، منع نہیں ہے، اس کو ثواب ملے گا۔ بے عمل گناہوں میں ڈوبا ہوا بغیر داڑھی والا داڑھی پر بیان کرے، ثواب ملے گا، لیکن اس کی زبان میں اثر نہیں ہوگا۔ لیکن بار بار بیان کرنے سے شرم آئے گی، خود عمل کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ نہ کہ صاحب میں عمل نہیں کرتا۔ حضرت ماں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ جماعت کے بانی، پہلی جو جماعت نکلی تھی 8 لوگوں کی جماعت نکلی تھی، تو حضرت خود بھی تھے میرے دوستوں اور ساتھیوں۔ ایک جگہ پہنچے تو وہاں قرآن پاک کی نصیحت کی، کلمہ شریف پڑھوایا۔ ایک 78 یا 80 برس کا بوڑھا تھا، قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا تھا، کلمہ نہیں آتا تھا، نماز نہیں آتی تھی۔ حضرت نے ان پر محنت کی، فرمایا ایسے نہیں سیکھو گے، چلو ہمارے ساتھ، جماعت نکلی ہوئی ہے۔ کہا حضرت میں جماعت میں جا کر کیا کروں گا؟ کہا ارے ہم تجھ سے بیان کروائیں گے۔ کہا حضرت مجھے نماز نہیں آتی، میں نے روزے نہیں رکھے اب تک، میرا قرآن پاک صحیح نہیں ہے، میرا کلمہ صحیح نہیں ہے۔ رونے لگا، کہا حضرت میری تو زندگی برباد ہو گئی، میں کیا بیان کروں گا؟ فرمایا جب میں تمہیں کہوں تو تم یہی بیان کر دینا، چلو تمہیں کچھ کہتے بھی نہیں ہے۔ ساتھ لے چلے، جہاں پہنچتے ہاں میاں تمہاری باری ہے، کھڑے ہو جاؤ۔ اب وہ کیا کھڑا ہو جائے؟ وہ کہہ کے صاحب میرے جیسے گناہ گار کو دیکھو، بوڑھا ہو گیا، مالک کا کلمہ نہیں آیا، نماز نہیں آئی، قرآن پاک میرا صحیح نہیں ہے، اور رونے لگا۔ اور اس کو دیکھ کر 18 بوڑھے شریک ہو گئے میرے دوستوں اور ساتھیوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اس دن کی دعوت دی ہے جس کے بعد کوئی دین نہیں ہے، اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لینے کے لیے کہا ہے جس کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اور ہمیں کلمے میں کیا محنت کرنی پڑی ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں۔ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، جب سے آنکھ کھولی ٹی وی VCR کیبل نیٹ، شادی میں آتش بازی دھماکے، داڑھی والے بھی ناچ رہے ہیں، بیٹیاں بھی ناچ رہی ہیں، بیٹے بھی ناچ رہے ہیں، نامحرم بھی ناچ رہے ہیں۔ اور اگر کوئی کہتے کہ صاحب یہ کیا ہے، ارے مولویوں کی باتیں چھوڑو اس کو۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں مجاہدے کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں زخم اٹھاتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں گردنیں کٹواتے ہوں گے۔ یہ ایسے ہی تو نہیں ہے عاشقوں کی قوم۔ ابھی تو اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین کی تفسیر بھی پوری نہیں ہوئی۔ اے دوستوں، اپنے مسلمان بھائیوں پر مٹے رہتے ہیں، ماما چاچا پر مٹے رہتے ہیں، انتقام نہیں لیتے، اپنے بھائیوں پر بہنوی پر سب پر مٹے رہتے ہیں، انتقام نہیں لیتے، رشتہ داروں پر مٹے رہتے ہیں، پڑوسیوں پر مٹے رہتے ہیں، نمازی ساتھیوں پر مٹے رہتے ہیں۔ لیکن او کفار، یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، اپنے بھائیوں کے سامنے مٹے رہتے ہیں، لیکن ایک کفار تمہارے سامنے شیر کے سوا شیر رہتے ہیں۔ یہ پیٹھ نہیں دکھاتے، یہ گردن کٹواتے ہیں میرے دوستوں اور ساتھیوں۔ یہ نہ سمجھنا کہ عاجزی انکساری کی وجہ سے یہ ایسے کمزور کوئی ہیں۔ آؤ آ کر دیکھو کس طرح جان کے نذرانے دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں گردنیں کٹواتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اس مشقت کو سمجھنا ہے تو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کی تفسیر پر آنا پڑے گا، جس کی تفسیر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ نے فرمائی۔ نمبر 1، الذین اختاروا المشقۃ فی ابتغاء مرضاتنا، کہ اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، اپنے دل کو توڑ دیتے ہیں، اس کی فکر میں تکلیف اٹھاتے ہیں۔ ایسے ہر ایک کی تفسیر میں 1 گھنٹہ ہے، لیکن ٹائم ختم ہونے والا ہے، اس لیے فی الحال چند الفاظ کی بات عرض کرتا ہوں۔ نمبر 2، الذین مشقت فی نصرت دیننا، دین پھیلانے کے لیے مشقت برداشت کرتے ہیں۔ رات کو میں دوستوں کو شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم کی نصیحت 1992 کی پڑھ کر سنا رہا تھا کہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ تبلیغ جماعت خیر والی جماعت ہے، جنگل جنگل بستی بستی، کیونکہ مجھے لگتا ہے تبلیغ جماعت آئی ہوئی ہے، اس لیے ایک بات خاص حضرت والا کی رات کو ہی میں پڑھ کے بتا رہا تھا دوستوں کو کہ ہمارے حضرت والا کا ایک ہی اعلان ہوتا ہے کہ جتنے دین کے شعبے ہیں ہم سب ایک ہیں، ایک مٹھی ہیں ہم۔ جیسے ریلوے ڈپارٹمنٹ ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں، ریلوے ڈپارٹمنٹ میں کوئی ٹکٹ چیک کر رہا ہے، کوئی ٹکٹ ایشو کر رہا ہے، کوئی ایڈمنسٹریشن میں ہے، کوئی وزن چیک کر رہا ہے، کوئی TT بنا ہوا ہے، کوئی سگنل ڈاؤن کر رہا ہے، کوئی سگنل دے رہا ہے، کوئی صفائی کر رہا ہے، کوئی کوئلہ ڈال رہا ہے، کوئی الیکٹرک سپلائی کر رہا ہے، کوئی میرے دوستوں اور ساتھی ایڈمنسٹریشن میں چل رہا ہے، لیکن کیا اپنے آپ کو الگ الگ کہتے ہیں؟ کہ بھائی
ریلوے ڈپارٹمنٹ ہے، ریلوے ڈپارٹمنٹ ہے، اور بھائی دینی ڈپارٹمنٹ ہے، بھائی دینی ڈپارٹمنٹ ہے، کوئی جنگل پھر رہا ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں، کوئی بخاری شریف پڑھا رہا ہے، ہم سب ایک ہیں. خدا نخواستہ کہیں جنازہ آئے اور 4 صرف جنازہ اٹھانے والے ہوں، ایمانداری سے بتاؤ 5واں آئے گا خوشی ہوگی غم ہوگا؟ 6واں آئے گا تو، 7واں آئے گا تو، 8واں آئے گا تو. دین کا ایک کام ہو رہا ہے، دوسرا کام ہو وہاں پر شرعی اعتبار سے جو صحیح ہو. مومن کو خوش ہونا چاہیے، اور جو چاہے کہ یہ کام نہ ہو تو حضرت فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہاری گردن پکڑیں گے کہ ظالم تو چاہتا تھا کہ تو چمکے، تیرا کام تھا کہ ہمارا دین چمکے، اور تیرے اندر یہ تھا کہ میں چمکوں، تو چمک گیا، جا دوزخ کے اندر. ابھی میرے دوستوں اور ساتھیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں آپ دیکھ لیں، کوئی سرحد کی حفاظت کر رہا ہے، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ کے سامنے کھڑے ہوئے، تین پر تین سرے پر آ رہے، فوراً دل میں خیال آتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ ہو رہی ہے، دیکھ بھی نہ ہو، فوراً گھوم گئے اور پیٹ پر تیر کھا رہے ہیں. کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیمے پر حفاظت کر رہے ہیں، کچھ کوئی سپا سالار جھنڈا لے کر کھڑا ہوا ہے، کوئی آگے تلواروں سے گردنیں کاٹ رہے ہیں، اور کچھ مدینہ شریف کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اب آپ بتاؤ ڈیوٹیاں الگ الگ ہیں یا نہیں ہیں؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ دوسرے پر فدا ہو. حضرت شاہ رخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہوا تھا انڈیا میں تبلیغی جماعت کے اجتماع میں، فرمایا دوستو خدا کے واسطے اپنی عقل استعمال کرو، ہم لوگ ایک ہیں، ایک، ہم جب تک ایک مٹھی نہیں ہوں گے جب تک ٹوٹے ہوئے رہیں گے. بس فرمایا کہ ہر شعبہ دوسرے شعبے والے کے لیے دعا کرے، ہر شعبہ دوسرے شعبے والے کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. دوسرے میں کام بنے نہ بنے، اس میں کام بن جائے گا کہ ارے تو خوش ہوتا تھا کہ مولا کے عاشق بڑھیں، چل تو جنت میں بھاگ جا. کیا بعید ہے میرے دوستوں ساتھیوں اچھی نیت کرنے سے. آپ دیکھو کفار کی کتنی سازش ہیں، کتنے عیسائیت کا پرچار کرنے والے ہندوؤں کا. ہم ایک ہوتے ہوئے میرے دوستوں اور ساتھیوں ہم سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرو، مدرسے والے خانقاہ والے کے لیے دعا کریں، خانقاہ والے مدرسے والے تبلیغ والوں کے لیے دعا کریں، باقی سب مل کر جہاد والوں کے لیے دعا کریں. تبلیغ والے جب دعا کریں تو مدرسے کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ اگر یہ مدارس نہیں ہوں گے تو جہالت پھیل جائے گی، اے اللہ ہم تک دین تو ان مدرسوں کے ذریعے تو پھیلا ہے ربا، یہ مدرسے نہ ہوتے تو ہم کیا جانتے فرض کو، واجب کو، سنت موقعہ کو، یہ علماء نہ ہوتے تو ہمیں نمازیں کون پڑھاتے. اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، مولانا سب سے انٹرویو لیں مغرب کے بعد کہ نماز کے فرائض واجبات کیا ہیں، کن باتوں سے نماز امام صاحب کی ٹوٹ جاتی ہے تو سب کی ٹوٹ جاتی ہے. دیکھتا ہوں کتنے بتا سکتے ہیں. میرے علم کی روشنی نہ ہوتی تو اللہ معاف فرمائے رام چندر بھگوان داس وغیرہ نام ہوتے میرے دوستوں اور ساتھیوں. یہ مفتی صاحبان نہ ہوتے تو ہم کہاں جاتے ہیں میرے دوستوں اور ساتھیوں. لیکن ذرا سوچنا چاہیے ہمیں کہ ہمارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن پاک میں دین کے کتنے شعبے بیان فرما رہے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ الگ، ویزکیہم الگ، ویعلمہم الکتاب والحکمہ الگ، اور سارے شعبوں کے بعد تزکیہ نفس کو اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، فلاح پا گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کرا لیا، اور فلاح ہے دین دنیا کی بھلائی. ہمارے حضرت کی یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی میرے دوستوں اور ساتھیوں کہ حضرت اگر آپ بتاؤ کہ مولانا ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کی دولت سے نوازا ہے، اگر یہ مولانا مغرب کے بعد ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ان سے کہیں کہ بھائی شیر محمد معاف کرنا آپ نے 2 سجدوں کے بیچ میں وقفہ صحیح نہیں دیا، معاف کرنا آپ نے جو ہے وہ رکوع میں سے سیدھا آپ سجدے میں چلے گئے، بھائی آپ کی نماز نہیں دی، تو آپ کیا کہیں گے مولانا نماز کا دشمن ہے، یا کہیں گے کہ آپ کا جزاک اللہ کہ آپ نے میری نماز کی حفاظت فرمائی. تو اگر ہمارے حضرت والا یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ سارا جہاں خلاف و پرواہ نہ چاہیے، سارا جہاں خلاف و پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانانا چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر تو خود کر یہ فیصلہ کہ کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ کرنا چاہیے. ایک ہمارے حضرت جو ہمیں سکھاتے ہیں کہ گھر میں سکون پیدا کرو، لڑو مت، گالیاں دے کر مت داخل ہو، اس ماحول میں مزہ آتا ہے. اس ماحول سے ہٹ کر جب ہم دھندے پر جائیں گے، نوکری پر جائیں گے، گھر پر جائیں گے تو ہمارے مزاج سے تھوڑی سب کام ہوں گے. ایک صاحب نے حضرت والا کے خادم سے کہا کہ حضرت میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں، میری بیوی کا مجھ سے مزاج ہی نہیں ملتا اور نہ میرا مزاج اس سے ملتا ہے. تو وہ حضرت والا کے خادم تھوڑا ہنسنے ہنسانے والے ہیں، کہا بھائی آپ کے مزاج سے چلنے کے لیے پھر آپ کو مرد ہی ملے گا، عورت تو نہیں ملے گی.
کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو آدھی عقل والی فرمایا ہے. اس آدھی عقل اب کتنی عورتیں ہیں بیچاری بیوقوف جن کو پتہ ہی نہیں ہے. آدھی عقل سے کہہ کر کوئی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حقیر تھوڑی کیا ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں. ایک مثال عطا فرمائیے کہ یہ مثل ٹیڑھی پسلی کی ہیں اور یہ آدھی عقل والی ہیں. تو کہا بھائی آپ کیونکہ پوری عقل والے ہیں نا تو آپ کو آپ کی مزاج سے تو بیوی ملے گی نہیں, آپ کی مزاج سے آپ کو مرد ہی ملے گا. کہ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المرأۃ کذل ان اقمتها کسرتها ان استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. یہ مثل ٹیڑھی پسلی کی عورتیں سیدھا کرو کہ ٹوٹ جائیں گی. یہ میری آپ کی پسلیاں ٹیڑھی ہیں سیدھی ہیں؟ سیدھی تو نہیں ہے کسی کی. کسی کو سیدھی کرانی ہے تو مجھے بتا دے ذرا بھائی, کوئی سیدھی کرائے گا؟ مر جائے گا, نہیں سیدھی کرائے گا. لیکن ٹیڑھی پسلیوں کے وجہ سے میرے آپ کے دل کی حفاظت ہے یا نہیں ہے؟ گردوں کی حفاظت ہے یا نہیں ہے؟ پھیپھڑوں کی حفاظت ہے یا نہیں ہے؟ یہ عورتیں مثل ٹیڑھی پسلی کے ہماری ایمان کی حفاظت کے لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں. اس کا ٹیڑھا پن ہمیں سیدھا رکھتا ہے. ہاں وہ بدتمیز اور نالائق ہیں جو ٹیڑھے پن کو برداشت نہ کریں اور پٹائی کرتے ہیں بیوی کی. حضور صلی اللہ تعالی سے فرماتے ہیں یغلبنا کریمن ویغلبہن لئیم فاحب ان اکون کریما مغلوبا ولا احب لئیم ولا انا کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم احب ان اکون کریما مغلوبا ولا احب ان اکون لئیما غالبا. فرمایا کہ جو کریم شوہر ہیں بیویاں ان پر حاوی ہو جاتی ہیں اور کمینے شوہر جو ہیں طلاق کی دھمکیاں دے کر گالیاں دے کر پٹائیاں کر کے ان پر حاوی ہو جاتے ہیں. غیرت غیرت کا نعرہ مار کر ظلم کرنے والوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ان کو پسند کرتا ہوں کہ میں کریم رہوں مغلوب رہوں, اور میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ اپنے اخلاق خراب کر کے ازواج مطہرات پر حاوی ہو جاؤں. بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون جانتا ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں؟ کون ہے جو غصے کو برداشت کرے؟ کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں فرماتے ہیں شروع کے صفات کی حدیث پاک ہے اے سعد اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تو نے بیوی کو اللہ کی رضا کے لیے اگر ایک لقمہ کھلایا تو تیرے کو اس کا بھی ثواب دیا جائے گا. مفہوم عرض کرتا ہوں کون لوگ ہیں جو اپنے بیوی کو لقمہ کھلانے والے ہیں میرے دوستوں اور ساتھیوں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھوٹا پانی پیا ہے, اس کا کھایا ہوا خود کھایا ہے پھر اسے کھلایا ہے. آج کون ہے سنت پر عمل کر کے گھر کو جنت بنانے والا؟ گالیاں دینے والے تو بڑے ملیں گے, پٹائی والے تو بڑے ملیں گے, معاف کرنے والے کتنے ملیں گے؟ بس اپنے بیان نماز نیکی اس کے اندر دماغ گھما ہوا رہتا ہے. اگر ذرہ عقل ہو ذرہ عقل تو قرآن شریف کی آیت پر نظر جائے گی ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. جتنی نیکیاں ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہماری عطا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے تو عقل کس بات کی میرے دوستوں اور ساتھیوں؟ اگر نماز پڑھنا کسی نیکی کا کرنا میرے آپ کے اختیار میں ہے تو دوسرے کیوں نماز پر اثر میں نہیں آئے؟ مغرب میں کتنے لوگ یہاں ہوں گے, کتنے لوگ گھروں میں ہوں گے؟ بیوی کو لقمہ کھلانا اللہ کی رضا کے لیے کون ہے؟ ارے صاحب ہم تو دادا ہو گئے اور داڑھی سفید آ گئی, اب کیسے لقمہ کھلائیں؟ وہی پوتوں سے بچا کر کھلا دو. کون سی بڑی بات ہے بھائی؟ ایسے کوئی مسئلہ ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا عبادت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ساری عبادات سے بڑھ کر نہیں ہے؟ اس میں سنت ادا نہیں ہوتی میرے دوستوں اور ساتھیوں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے دوڑ بھی لگائی ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جیت گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیت نہیں سکتے تھے لیکن خوش کیا مومنہ کو میرے دوستوں اور ساتھیوں. پھر بعد میں دوبارہ ریس ہوئی, اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ جیت گئے. فرمایا عائشہ اس دن کا بدلہ ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارے کر کے تو دیکھو گھر جنت نہ بنے تو کہنا میرے دوستوں اور ساتھیوں. گھر میں مسکراتے ہوئے تو جاؤ. دو قسم کے لوگ جاتے ہیں گھر کے اندر. ایک جاتا ہے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے اوے چھڑو وہ کتنے آئندہ جناب ہٹو جی جناب ادھر ادھر سب کو ہٹاتا ہوا سب کانپ رہے ہیں کہ آ گیا بھائی ٹارزن کا بھتیجا آ گیا بھائی, سب کانپ رہے ہیں. اور دوسرا ہے کہ تسبیح ہاتھ میں لکھے ہوئے اللہ کوئی قریب نہ آئے میں ساتویں آسمان پر کھڑا ہوا ہوں. بھائی نیچے آ جا, ٹخنا چھپا ہوا ہے آرام کام کر رہا ہے, بڑے ٹخنا تو بول بھائی بڑا ہے آسمان پر پہنچنے والا. بخاری شریف کی حدیث بات ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, دونوں سنت کے خلاف. امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتا تھے مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے. کون سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دن ایسا ہو جس میں سکون کا سانس لیا ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہر وقت پریشانیاں, ہر وقت مشکلات, مسکراتے ہوئے گھر میں داخل.
سلام کرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سورہ اخلاص سے ایک بار پڑھتے تھے، مسکراتے ہوئے۔ کون اس سنت پہ عمل کرنے والا ہے؟ گھر کی پریشانی، گھر کے باہر کی پریشانیاں باہر، یہ بیچاری انتظار کر رہی ہیں چولہے کے پاس، گرم گرم آگ کے پاس کھڑی ہوئی ہیں، جسم پسینے سے ہے، ابا آئیں گے، بھیا آئیں گے، جگر کا ٹکڑا آئے گا، میرا شوہر آئے گا، انتظار کر رہی ہیں، اور وہاں کون آ رہا ہے؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، سنت کے خلاف عمل کرتا ہوا۔ کہاں سے پھر اس کی بات کا اثر ہوگا؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اثر ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جنگل سے گزر رہے تھے، آس پاس کوئی بھی نامحرم نہیں تھا، بیوی سے کہا کہ چلو ہم دوڑ لگاتے ہیں، سنت ادا ہو جائے گی۔ فوراً میرے دوستوں اور ساتھیوں سنت ادا کی۔ آج آپ اور ہم کہیں گے صاحب یہاں تو جنگل ہے ہی نہیں، گھر کا کمرہ تو ہے، جتنا ہے اتنا ہی دوڑ لگا لو بھائی۔ ایک جان بوجھ کے ایسے ایسے کر کے ایک بار بیوی کو جتا دو، اور دوسری دفعہ ایسا لمبا ہے 2 گز لگائے گا، بیوی سے جیت جائے گا۔ اس کا تو 2 ہی قدم کافی ہوں گے بیوی سے جیتنے کے لیے۔ چلو بھائی دونوں سنتیں ادا ہو گئی۔ ارے ایک عمل جو کرے گا وہ کامیاب ہوگا، کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی۔ ہمارے حضرت والا نے فرمایا کہ بوڑھے ہو تو کیا ہوا، بیوی بوڑھی ہے تو کیا ہوا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے جوڑے کیوں بنائے؟ تاکہ تم سکون پاؤ۔ یہاں تو گھر میں لڑائی جھگڑا ہو رہی ہے۔ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، جوانی میں محبت کا میرے دوستوں سے نشہ چڑھا ہوا، بڑھاپے میں رحمت۔ اے اللہ یہ میری جوانی کے ساتھی ہے، اتنے میرے بچے پیدا ہوئے، اس نے میرا اتنا خیال کیا۔ اے اللہ پہلے میں جوانی کے نشے میں محبت کرتا تھا، آج آپ کی بندی سمجھ کر محبت کرتا ہوں۔ ادھر ادھر دیکھ لو، کوئی 18-20 بچے تھوڑی ہیں جن سے نظر بچانی پڑے بھائی، یا 50 پوتے تھوڑی ہیں جو پریشانی ہر وقت کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا۔ اگر بیٹھا بھی ہوا ہے پوتا، بیٹا یہ ٹرین دیکھو کیسا ہے، منہ میں ملک میں ڈال دو جلدی سے، چلو یہ بھی سیکھ لو بھائی، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں ذرا عمل کر کے دیکھو، دل میں نور نہ آئے تو کہنا، گڑیا سے کہہ دو اے میری گڑیا، گڑیا نہ کرنا، ورنہ حضرت فرماتے ہیں NOC نہیں ملے گی۔ یہ کہہ دو اے میری گڑیا، شکر کی پوڑیا، واری میری گڑیا۔ فرمایا بتاؤ دل سے دعا نکلے گی نہیں نکلے گی؟ اور جوانی میں خوب فدا ہو رہے تھے، بڑھاپے میں کھانس رہی ہے تو ہر وقت کھانستی رہتی ہے۔ ارے جاؤ دوا لے آؤ بھائی، جا کر اس کے لیے دعا کرو، پانی دم کراؤ ساری زندگی کی ساتھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عشق اور محبت کی باتیں ختم تھوڑی ہوتی ہیں بھائی، جس کا وضو نہ ہو وضو کر لے۔ محمد رمضان صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، معاملہ تمام آسانی سے اللہ تعالیٰ طے کروا دے۔ کس چیز کے بھائی؟ اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، خضر میاں کو بھی اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے۔ آپ نے سیدھا سیدھا لکھو نا بھائی، سارے معاملات اللہ تعالیٰ طے کرا دے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ عافیت سے نیک اولاد عطا فرمائے، مجھے کیا معلوم کون سے معاملات، میں سمجھا ویزا اٹکا ہوا ہے، اس لیے لکھنا چاہیے پورا بھائی۔ جس طرح جنہوں نے لکھا FDA کا ٹیسٹ ہے تو آپ کہتے ہیں ڈلیوری ٹیسٹ ہے، بس اور کیا۔ ضرور شریف پڑھ لیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ یا اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرما دے، یا اللہ دین کی سمجھ عطا فرما، عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم عطا فرما۔ اے اللہ آپ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ علماء سے، مفتی صاحبان سے مسئلے مسائل پوچھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ربا ایسا ایمان، ایسا یقین، ایسا اپنا پیار، ایسا اپنا قرب، ایسی اپنی محبت، ایسا اپنا درد دل عطا فرما کہ زندگی کی ہر سانس آپ پر فدا کریں، ایک سانس آپ کو ناراض نہ کریں۔ یا اللہ بیت المقدس کی، عالم اسلام کی مساجد، مدارس، خانقاہیں، بزرگان دین، علماء اکرام، اللہ والے، مشائخ، دینی خدام، تبلیغی مراکز، سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ میری اور تمام دنیا کے مسلمانوں کے جان، مال، عزت، آبرو، ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تعالیٰ جو آپ نے باتیں کہلائیں سب سے زیادہ دنیا میں میں محتاج ہوں، مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی اصلاح کرانے کی فکر عطا فرما، اپنے بھائیوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ میں نے حضرت والا کی سے سنا کہ رحم جو ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے گا کہ اے اللہ میں آپ کے نام رحمان سے رحم نکلا ہوں، عرش کا پایا پکڑ کر لٹک جائے گا کہ اے اللہ جنہوں نے مجھ سے کاٹا تو مجھ سے کاٹ، جس نے مجھ سے جوڑا تو اس سے جوڑ۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما کہ ہم دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے بن جائیں تاکہ آپ ہمیں معاف فرما دیں۔ یا اللہ تعالیٰ شریعت اور سنت کی اتباع کی بھیک عطا فرما۔ اے اللہ شیطان و نفس کی غلامی سے نکال کر اپنی اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ
علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما، یا اللہ تقویٰ کی بھیک عطا فرما، یا اللہ جتنے اخلاق رذیلہ ہیں، ماں باپ کو ستانا، بیوی پر ظلم کرنا، شوہر کی نافرمانی کرنا، یا اللہ تعالیٰ ملاوٹ، دھوکہ، جھوٹ، غیبت، بدگمانی، حب جاہ، حب با، بغض، کینہ، جتنی روح کی بیماریاں ہیں مجھے اور ہم سب کو اس کی شفا عطا فرما۔ اے اللہ میرے شیخ کا رتبہ بڑھا دے، سرتاج زمانہ میرے حضرت کو بنا دے، یا اللہ حضرت والا کو، بابا کو، جمن میاں کو، عظیم میاں کو، فاروق میاں کو، مجھے اور جو موجود ہیں موجود نہیں ہم سب کو، تمام دنیا کے مسلمانوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، چپے چپے کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، عالم اسلام کو اللہ والے حکمران عطا فرما، یا اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب فرما، کفر کو مغلوب فرما، مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں فرشتوں کے ذریعے مدد فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ بارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا